تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے اب یہ زیبا نہیں کہ ایمان کے بعد فسق کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، ایسی گھٹیا حرکات اختیار کریں کہ جس سے ان کی عزت اور وقار جاتا رہے۔ اس لیے لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، سین خیرے سخرا، کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا جس سے کسی کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا مقصود ہو، مغلوب کرنے کا ارادہ ہو۔ اسی سے لفظ تمسخر نکلا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، یعنی کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخریہ یا تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے، یعنی باڈی لینگویج سے بھی سخریہ یا مذاق کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی نقل اتاری جائے یا کسی کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی کی بات سن کر ہنسا جائے، ٹنگ سلپ سے یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے یا وہ صحیح طرح بولنے پر قادر نہ ہو، اس کی زبان میں توتلا پن ہو مثلا۔ اسی طرح اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کی غرض سے کسی کی بات کی جائے ایسے انداز سے جس سے دوسرے ہنسیں۔ عمرو ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں، یعنی بچگانہ حرکت کرتے دیکھوں، اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے، یعنی کسی کو میں دیکھوں کہ وہ یہ کر رہا ہے اور میں ہنس پڑوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کے عیب پر، کمزوری پر، کوتاہی پر ہنستا ہے، پھر اللہ تعالی کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے یا لوگ اس پر ہنس نہ چکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا ہی نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے مذاق کی حقیقت، یعنی صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ باڈی لینگویج سے، جسمانی حرکات سے، مثلا نقل اتار کے یا اشارے کر کے، کسی کے لباس پہ یا کسی کے کسی عمل پہ یا کسی کے نقص یا عیب کی طرف دوسروں کو متوجہ کر کے خود بھی ہنسنا اور دوسروں کو بھی ہنسانا۔ اور پھر فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو معنی قوم کا قوم ہی ہے جس میں ہم عموماً نیشن جس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہ قومی سطح پر بھی دوسری اقوام کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ اور قوم میں پھر مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے۔ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں اور تقریباً ہر دور میں شیطان کا ایک بہت بڑا فتنہ قوم پرستی رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو رنگ، زبان، برادری، نسل، خاندان، کنبے اور خاندانی حیثیت کے اعتبار سے بانٹا ہے، گروہ بندیاں ہوئیں۔ اور پھر ہوا کیا کہ جو ایک قوم یا ایک برادری یا ایک علاقے سے ہوا وہ عموماً اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر کے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ مثلاً مختلف ذاتیں یا نسلیں یا قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ شادی بیاہ تک بھی دوسری قوم میں کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ قوم، کنبے، قبیلے تو پہچان کے لیے تھے، نہ کہ تکبر کے اظہار کے لیے یا بڑا بننے کے لیے اور یا دوسروں کو چھوٹا قرار دینے کے لیے۔ عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض برادریاں دوسری برادریوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ فلاں برادری سے ہو تم، فلاں گروپ سے ہو، فلاں کمیونٹی سے ہو، اس کمیونٹی کے لوگ تو ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔
کچھ ان کے افعال یا کاموں کو بطور خاص مشہور کر دیا جاتا ہے نیگیٹو میننگ میں، اور پھر اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی ان کے لباس پہ، کبھی ان کی زبان پہ، کبھی ان کے رہنے سہنے کے سٹائل پہ، کبھی ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج پہ. یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی قوم یا برادری یا خاندان یا کنبے یا قبیلے یا گروہ کے کسی کام پر ہنسے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو گھٹیا سمجھے یا حقیر قرار دے، جس طرح کچھ دوسرے مذاہب میں ہے یا دوسرے علاقوں میں ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو ذات پات کا نظام ہے، اس میں برہمن اور شودر کی جو تقسیم ہے، اس بنا پر اپنے سے کم تر جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اسی طرح یہود کے اندر بنی لاوی جو ہیں، عربوں میں قریش، یہ بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں، اور پھر ان ناموں کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہو گیا. تم کون ہو؟ میں قریش سے ہوں. اور قریش سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دوسروں کو آپ اپنے سے کمتر سمجھے. تو یہ بات جو ہے درست نہیں. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب یہاں انڈیویجولز کی بات کی بجائے قوم کی بات کی گئی، کیونکہ قوم میں سب انڈیویجولز شامل ہوتے ہیں. قوم افراد ہی سے مل کر بنتی ہے. اور پھر وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی قوم میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا. مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو چھوڑ کر عورتوں کی بات خاص طور پر کی گئی، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس فعل میں یا اس عمل میں عموماً عورتیں دوسروں سے ممتاز ہیں، اور ایک مشغلے کے طور پر اس طریقہ کار کو بعض اوقات اختیار کرتی ہیں، یا ان کی طبیعت میں یہ چیز باقی افراد کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے بطور خاص عورتوں کا ذکر کیا گیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ، امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ان سے زیادہ اچھی ہوں، زیادہ بہتر ہوں. ایمان میں، نیک عمل میں، خیر اور بھلائی میں کچھ عورتیں دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہوں، اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ اچھا ہو، اللہ کی نظر میں محبوب ہوں، اور تم ان کے رنگ یا شکل یا لباس یا رہن سہن کے انداز یا بولنے کے انداز پر مذاق کرو، تو اس طرح اللہ کے دوستوں کا مذاق اڑا کے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے کے مستحق ہو.